اٹل اللہ کا فیصلہ علی الاعلان ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. لے میرے سے ٹکر، میرے ساتھ میرا شریکہ ٹھہرائے گا، میرے سے بغاوت کرے گا، آسمان کی طرف گھوری دکھائے گا، کالر کھول کے بٹن کھول کے گریبان کھول کے مجھے دکھائے گا. تیری بیوی کو نہیں چھیڑوں گا، تیرے اولاد کو نہیں چھیڑوں گا، تیرے خاندان کو نہیں چھیڑوں گا، تیرے کاروبار کو نہیں چھیڑوں گا. آ جا میرے ساتھ ٹکر لے کے دیکھ، میں تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا. تیری کمیٹیوں میں تجھے برباد کر دوں گا، تیرے بینک بیلنس کے اندر تجھے برباد کر دوں گا. تیرا سونا تیرے لیے اللہ اکبر وبال جان بن جائے گا، تیری دکان کا مال تیرے لیے وبال جان بن جائے گا. حتیٰ کہ نوبت یہاں آ جائے گی قرضوں کے اندر مرے گا، موت کے وقت تجھے پانی بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. شرم ہی نہیں آتی، مر گئے، کوئی خدا کا شکر کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں، یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں اور آپ میں بھی ایسے کم لوگ ہیں، بہت زیادہ کوئی نہیں، جو میرے عزیزوں کسی بات کا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. آج دو باتیں تمہیں نہیں دے کے جاؤں گا، ان پر میرے عزیزوں عمل کر لو. ہر بندہ میرے عزیزوں معدے کی پرابلم میں ہے، کسی کو گیس ٹربل ہے، کسی کو معدے کی بیماری ہے، کوئی کہتا مجھے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، کوئی کہتا مجھے قبض کی بیماری ہے. ذمہ داری سے خدا کے گھر میں مولانا امجد علی صاحب کی دعوت پر کہہ کے جا رہا ہوں، اوے لوگوں دسترخوان پہ جو بھی اللہ کی نعمت آیا کرے، صبح کے ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں، جو بھی اللہ کی نعمت آیا کرے، بغیر مین میخے نکالنے، بغیر اس کے اندر نقطہ نکالے اللہ کی نعمتیں کھا جایا کرو، خدا کا شکر ادا کر لیا کرو. رب کعبہ کی قسم اگر تم دسترخوان کا گلہ نہیں کرو گے تو تیرے میرے گھر میں موت تو آ سکتی ہے، کبھی تجھے مجھے پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی. کوئی روٹی کچے کا گیلا کرے گا، کوئی سالن کی بھنائی کا گیلا کرے گا، کوئی مرچوں کا گیلا کرے گا، کوئی نمک کا گیلا کرے گا. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو میزبان کوئی مہمان بلا لے، اس کے گھر جب کھانا کھاؤ پوچھ لو نمک بھی لینے کی اجازت ہے کہ نہیں. یوں فرمایا جس کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ اس کے تعریفوں کے پل باندھو. حاجی صاحب اللہ اکبر، ایسا کھانا تو میں نے کبھی کھایا کوئی نہیں، ماشاءاللہ ایسا ذائقے دار کھانا بنایا، لگتا ہے بھابی نے کچن کا سارا کام سیکھ رکھا ہے، اپنی ماں دادی کے گھر سے سیکھ کے آئی ہے. حاجی صاحب ماشاءاللہ برسوں بعد ایسا کھانا کھایا، اللہ برکت دے. انشاءاللہ پھر آپ کی دعوت پر ضرور آؤں گا. اس سے کیا ہوگا، نہ تیرا پیٹ بھرے گا، نہ اس کی ہنڈیا کا سالن ختم ہوگا، تیری دو تعریفیں کرنے سے اس کا کلیجہ بڑا ہو جائے گا. رب اکبر کی قسم تیرے سے میرے سے رب راضی ہو جائے گا. آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، آج ہمارے کھانوں کا ذائقہ کوئی نہیں. آج ہمیں نیا لباس پہن لو اچھا نہیں لگتا، آج نیا جوتا پہن لو کاٹنے کو دوڑتا ہے. ہزاروں روپیہ کما لو یقین جانو ایک روپیہ بھی اپنے اوپر استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا. میرے عزیزوں گھر میں برکت نہیں رہی، دکان میں برکت نہیں رہی، ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں رہی. 100 150 سال عمر ہوا کرتی تھی، اب 40 سال سے کوئی اوپر جی رہا ہے تو بونس جی رہا ہے. میرے عزیزوں موت چاروں طرف سے شکنجہ گاڑی ہوئی ہے. کیا وجہ بنی؟ ہم نے ہر کام میں اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو شامل حال کرنا چھوڑ دیا. رزق کہاں سے آیا؟ فلانی دکان سے آیا. پیسہ کہاں سے آیا؟ ابا زمین چھوڑ کے گئے تھے، کپڑے کون دے کے گیا؟ رشتہ دار دے کے چلے گئے. رب کعبہ کی قسم بعض تو نحوست مارے اللہ کے بندے ایسے ہیں پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اللہ کا نام ہی زبان پہ کوئی نہیں آتا. کوئی آپ سے پوچھے مولانا آپ نے کیا کھایا، کہہ دو الحمدللہ اللہ نے ناشتے میں روٹی سالن دیا تھا. اللہ اکبر. آپ نے کیا پکایا؟ اللہ نے آج مجھے بھاجی کی توفیق عطا فرمائی. یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ اللہ نے مجھے عطا فرمائے. یہ جوتا کہاں سے لے کے آئے؟ کون سی دکان سے لیا؟ فلانی دکان سے مجھے اللہ نے دیا. حاجی صاحب آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اللہ کا شکر اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا فرمائے. حاجی صاحب آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے خدا نے مجھے 2 بیٹیوں کا وارث بنایا. حاجی صاحب کتنوں کی شادی کر دی؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے 4 بیٹوں بچیوں کی شادی کرنے کی توفیق کر دی. رب کعبہ کی قسم ہے جب تیری میری زبان پر اللہ اللہ کا نام گونجنے لگ جائے گا تو میرے عزیزوں فیصلے اسلام آباد سے نہیں ہوں گے بلکہ عرش مولا سے ہونے لگ جائیں گے.
آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, آج خدا کے نبی کو چھوڑ دیا, دھکے کھا رہے ہیں. کوئی ترکی کے اندر جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے, کوئی امریکہ کے اندر جا کے ان کے تلوے چاٹ رہا ہے. میرے عزیزوں, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. میرا نبی ان سے اعلان کر دے, نہ ماں کی گود میں خوشحالی ملے گی, نہ باپ کی کمائی میں خوشحالی ملے گی, نہ حکومتوں میں تمہیں عزت ملے گی. عزت ملے گی تو جناب محمد الرسول اللہ کی غلامی میں عزت ملے گی. یہ سبق سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا, اس سبق کو یاد کر لیا, پھر اس سبق کو میرے عزیزوں 2 سال تک امت کے سامنے پیش کرتے رہے. اس سبق کو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک پوری امت کو سناتے رہے. یہ سبق عثمان غنی 12 سال تک سناتے رہے. یہ سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزوں 6 سال تک سناتے رہے. حضرت حسن نے یہ سبق سنایا, زہر کے پہلے بھی یہ سبق یاد کر کے سنا دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کی نوک پہ چڑھ گئے, لیکن یہ سبق امت کے سامنے پیش کر دیا. میرے محترم بزرگوں, طائف کی گلیوں میں لہولہان ہو گئے, امت کے سامنے سبق پیش کر دیا کہ نجات ملے گی, تمہیں یہی ملے گی, تمہیں کامیابی ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی, عزت ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی, خوشحالی ملے گی نبی کے قدموں میں ملے گی, دنیا آخرت کی کامیابی نبی کے قدموں میں ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے, نمازوں کے سجدے لے آ, رمضان کے روزے لے آ, زکات لے آ, تبلیغ کے چلے لے آ, اللہ کے راستے میں جہاد لے آ, جب تک محمد مصطفیٰ کو شامل نہیں کرے گا, پروردگار عالم کی قسم ہے رب تیری باتوں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں. ہر آدمی کہہ رہا ہے مجھے اپنی مرضی جینے کا اختیار ہے. خبردار, یا اندر زبان پہ لفظ لے کے آنا, ورنہ اللہ نے کوئی اسکرو اندر کا ہلا دیا, زبان بولنے کے قابل نہیں رہے گی. جیسے ایک مشینری پڑی ہوتی ہے, جیسے میرے عزیزو ایک چیز پڑی ہے, مائک ہی لے لو, اگر اس کی تار ہل گئی تم خطیب پاکستان کے آگے کر دو, یہ نہیں بولے گا. تم مولانا امجد کے ہاتھ میں دے دو, علاقے کی بزرگوار شخصیت مولانا فخر صاحب کے ہاتھ میں دے دو, رب اکبر کی قسم ہے جب تک تار سیدھا نہیں ہوگا وزیر اعظم بھی اسے نہیں چلا سکتا. اور میرے عزیزو ہمارا اندر والا تار ٹوٹا ہوا ہے, ہمارا اندر والا تار میرے عزیزو ٹوٹ چکا ہے. آج ہمارے اندر والا تعلق فیوز ہو چکا, ہم امداد مانگ رہے ہیں, پیسے سے کامیابی ملے گی, اولاد ہوگی تو کامیابی ملے گی, رقبہ زراعت ہوگا کامیابی ملے گی, سونے چاندی کے تخت و تاج پہ کامیابی ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے آج اگر ان چیزوں کے اندر کامیابی ہوتی تو یہ چیزوں والے خدا کی قسم جگہ جگہ سے جوتوں کے ہار نہ پہنتے. عہدے والوں کو دیکھ لو, حکومت والوں کو دیکھ لو, رشتہ داروں سے لڑائی لے رہے ہیں, اپنے پراؤں سے لڑائی لے رہے ہیں, گالیاں لوگوں کی برداشت کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں حکومتوں میں کامیابی ملے گی. خدا کی قسم اگر حکومت میں کامیابی ہوتی تو تخت و تاج کی بادشاہی اللہ محمد الرسول اللہ کو عطا فرما دیتے. اگر میرے عزیزوں سونے چاندی میں ہوتی سیدہ فاطمہ الزہرا کو زیور سے آراستہ کر دیا جاتا, ماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر کی قربانی دینی نہ پڑتی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا اے خدیجہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ نے نبوت والے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, آپ نے فرمایا آج فیصلہ کر لے, یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا کا مال و متاع لے لے. سیدہ خدیجہ میرے عزیزو 55 سال کی بوڑھی عورت ہے, زہر و قطار رونے لگ گئی کہ کملی والے آج آپ کو کیا ہو گیا, کملی والے آج کیا بات ہے, آج آپ نے ایسی گفتگو کیوں کرنا شروع کر دی, میرے پیار میں کمی کوئی آ گئی, میری سخاوت میں کمی آ گئی, میرے کردار میں کمی آ گئی, میرے لین دین میں کمی آ گئی. کملی والے کوئی ایسا وقت بتا دے تیرے کہنے پہ میں نے مال کی قربانی نہ دی ہو, میں نے خواہش کی قربانی نہ دی ہو. کملی والے بتا کیا بات ہے. سیدہ خدیجہ نے آنکھوں میں آنسو دیکھے, تڑپ کے حضور کے قدموں پہ پیر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی کہ کملی والے خدیجہ ٹکڑے کروا سکتی ہے, تیری آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی ہے. حاجیو حج کرنے جاتے ہو, زیارت النبی پر جاتے ہو, نبی کے روزے پر حاضری کے لیے جاتے ہو, سلام بھی پڑھتے ہو, مدینے سے کمبل بھی لے کے آتے ہو, مدینے کی کھجوریں بھی لے کے آتے ہو, مدینے کی رومال بھی لے کے آتے ہو, مدینے کے سرمے خوشبو بھی لے کے آتے ہو. اللہ اکبر, جھولی میں جھانک کے دیکھ لو, مانسیرے سے بھی حج کر کے آئے ہوں گے, مانسیرے والے بھی گئے ہوں گے, بفا والے بھی گئے ہوں گے, اوگرا والے بھی میرے عزیزوں گئے ہوں گے, اگی والے بھی گئے ہوں گے, نبت آباد والے گئے ہوں گے. ہر ایک کی
جولی میں دیکھ لو زمزم کھجوریں نظر آئیں گی، آمنہ کے لال کی اتباہ نظر کوئی نہیں آئے گا۔ خدا پاک کی قسم ہم نے ایسے ایسے حاجیوں سے بھی ملاقات کی جو پاکستان آنے سے پہلے حضور کی سنت پر اس طرح ہی چلا کے آ جاتے ہیں۔ ہوٹلوں کے اندر پوچھتے ہیں ہماری گاڑی ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے کب آئے گی؟ بس آدھے گھنٹے میں آنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا 10 منٹ انتظار کرنا، بس میں اپنی شکل سوار کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے بیت اللہ کا طواف کر کر میدان عرفات مزدلفہ مینا کے اندر حاضری دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 8 دن نمازیں پڑھنے کے بعد بار بار ہر نماز میں نبی کے روزے پر سلام کرنے کے بعد ابھی بھی تجھے نبی کی چہرے سے پیار نہ آیا تو اللہ کی قسم آپ کے میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ گھر کے اندر گلاس ٹوٹ جائے ماں کا کلیجہ ڈوب جاتا ہے، اللہ اکبر 100 کا نوٹ بیٹا پھاڑ دے باپ کا سر جھک جاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگو اللہ اکبر، کبھی آپ نے اندازہ لگایا جو گھنونا ہم جرم کرتے ہیں، جس جرم کا روزانہ ارتکاب کرتے ہیں، افسر بھی کر رہا ہے، دنیا دار بھی کر رہا ہے، بوڑھا بھی کر رہا ہے، جوان بھی کر رہا ہے، دیندار بھی کر رہا ہے، مسجد کا ناظم بھی کر رہا ہے، مسجد کا میرے عزیزو مسجد کا سیکرٹری بھی کر رہا ہے، انتظامیہ والا کر رہا ہے، ریڈی والا کر رہا ہے، جوتے گھاٹنے والے کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اس وقت تک صبح ناشتے کا لقمہ منہ میں نہیں جاتا جب تک روزہ انور کے اندر رحمت عالم کو داڑھی کٹا کے تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اے خدیجہ، دونوں ہاتھ نبوت والے پھیل گئے، اے خدیجہ یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا کا مال و متاع لے لے، تجھے آج فیصلہ کرنا پڑے گا تو دونوں میں سے کس چیز کی قربانی دے گی؟ جس طرف اپنے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہاتھ پکڑ کے چومنے لگ گئی، کہنے لگی جسم کے ٹکڑے تو دے سکتی ہوں، آمنہ کے لال کو نہیں دے سکتی۔ کملی والے بتا تو صحیح کس بات پر آپ کے ماتھے پہ بل چڑھا، آپ کی طبیعت میں ناگواری ہوئی ہے، آپ کا چہرہ بوجھا بوجھا لگنے لگا، کملی والے بتاؤ کس چیز پہ آپ کو ارمان آ گیا؟ آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے دروازے کے اوپر 19 اونٹ بندھے ہوئے ہیں، بتا اتنی دنیا لے کے کیا کرے گی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وہی کھڑے کھڑے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا میسرہ ادھر آ جا۔ جب غلام آ گیا آپ نے فرمایا جلدی کر اونٹوں کو کھونٹوں سے کھول دے، کھونٹوں سے رسی ان کی کھول دے، ان کی گردنوں پہ رسی ڈال دے اور آ کے بتلا دے کہ میں نے کھول دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس کے رب کی قسم ہے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی اونٹوں کا رخ کس طرف کرنا ہے۔ کہاں لکھا جی؟ کہاں لکھا جی؟ دکھاؤ جی، کہاں لکھا جی؟ کہاؤ جی، بچوں کے لیے کرنا، بچوں کے لیے روزی کمانا کہاں لکھا ہے جی؟ دکھاؤ جی۔ اللہ دکھائے گا، ابھی نہیں، قبر میں لٹا کے میدان محشر میں کھڑا کر کے اللہ دکھائے گا۔ پھر وہاں کہے گا اللہ سے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب پٹیں گے مار پڑے گی، کہیں گے الہی ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ٹوپی بھی تیرے راستے میں، کپڑے بھی تیرے راستے میں، پیسہ بھی تیرے راستے میں، درم و دینار بھی تیرے راستے میں، گھر کا اللہ صوفہ کرسی بستر تیرے راستے میں دے دوں گا۔ اے خالق کائنات ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، تیری کبریائی کی قسم ہے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تعملون۔ انگریزی سمجھنے والے کو انگریزی سمجھ میں آ گئی، زیالوجی سمجھنے والے کو زیالوجی آ گئی، بیالوجی سمجھنے والے کو بیالوجی آ گئی، میتھ سمجھنے والے کو فزکس کیمسٹری سمجھنے والے کو ساری سمجھ آ گئی۔ نہیں سمجھ آیا تو تجھے مجھے خدا کا قرآن ہی سمجھ نہیں آیا۔
नमाज का पढ़ना सवाब है, नमाज का छोड़ना गुनाह है। रोजे का रखना सवाब है, रोजे का छोड़ना गुनाह है। ज़कात अदा करना सवाब है और ज़कात अदा न करना गुनाह है। हुकूकुल इबाद पूरे करना सवाब है, हुकूकुल इबाद में कमी कुताही करना गुनाह है। ये सारी चीजें तुझे सवाब गुनाह में नजर आई। किसी मौलवी साहब ने यूं नहीं कहा ओ लोगों, कुरान का ना पढ़ना कबीरा गुनाह और ना जानने की कोशिश करना उससे बड़ा कबीरा गुनाह है। माँ घर में है, कुरान उसे पढ़ना नहीं आता, अब्बा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटा घर में उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, बेटी घर में कुरान पढ़ना नहीं आता, दुल्हन बन के जो दामाद दूल्हा लेके आई, दामाद को कुरान पढ़ना नहीं आता, सास ससुर को कुरान पढ़ना नहीं आता, बहू को कुरान पढ़ना नहीं आता, समझाने को कुरान पढ़ना नहीं आता, नाना नानी को कुरान पढ़ना नहीं आता, दादा दादी को कुरान पढ़ना नहीं आता। मोहल्ले में 400 नमाजी मस्जिद में आते हैं, 350 को कुरान पढ़ने नहीं आता। ईमानदारी से बता, जब पूरा पूरा साल तेरे मेरे घर से कुरान की तिलावत नहीं होगी, बता कुरान रहमत बरसाएगा कि लानत बरसाएगा? हंस के दिखा देते मुझे पढ़ना ही नहीं आता जी, पढ़ना ही नहीं आता। जो अल्लाह ने नेमतें आपको मुझे अता फरमाई उसका आपको मुझे हिसाब देना पड़ेगा। मैं लाहौर के अंदर मेरे अजीजों एक दस्तरखान पे खाना खा रहा था, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मेरे सामने आके बैठ गए। उन्होंने भी बड़े ज़ौक़ और शौक से खाना खाया, लजीज था, किसी अल्लाह वाली के हाथ का पक्का था। मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने चाट वाला चमचा खाने वाला पकड़ा और चावल उठा के 2 दाने मेरे हाथ पे रख दिए। कहा मौलाना आपने चावल खाए कि नहीं? मैंने कहा नहीं हजरत जी मेरा पेट भर गया। फरमाया 2 दाने समझ के खा लो, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत क़यामत के दिन शिकायत करेगी और कहेगी इलाही मैं इसके सामने बन सवर के आई, इसने मुझे हाथ तक ना लगाया। अल्लाह जिस तरह इसने मेरी ना कदरी कर दी, आज इसकी नेमतों की ना कदरी कर दे, ए जिसकी नेकियों की ना कदरी कर दे। रोटी आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, शोरबा आगे हो अल्लाह की नेमत समझ के हाथ बढ़ा लो, सब्जी अच्छी लगे या ना लगे खुदा की नेमत समझकर 2-4 लुक़मे लगा लिया करो। जितना खुदा का शुक्र अदा करोगे रब अकबर की कसम है उतना खुदा रिज़्क़ के दरवाजे आपके मेरे ऊपर खोल देगा। 'मौलाना आपके अब्बू थे, मेरे भी अब्बू थे। मौला फखर साहब आपके भी अब्बू होंगे, आपके भी वालिदे मोहतरम होंगे। रब अकबर की कसम है, मैं कसम बार बार इसलिए उठा रहा हूं ताकि आपको मुझे यकीन आ जाए, आपको मुझे आपकी मेरी बात करने सुनने पे यकीन आ जाए। गली के अंदर रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ करता था, लोग उठा के फूंक मार के हाथ से जाया करते थे, फिर यूं करके चूम के ऊंची जगह रखा करते थे। इन आंखों ने वो दौर देखा, रब अकबर की कसम है खुदा का शुक्र अदा किया। आज जब ये आंखें देखती है रोटी के टुकड़े तो क्या सालन की थैलियां कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी होती हैं। खुदा की कसम अल्लाह की रिज़्क़ की ना कदरी देख के रोना आता है। जब मेरे ईमानदारी से बताओ नालियों के अंदर रिज़्क़ बहेगा, बर्तन धोने की जगह के ऊपर खुदा का रिज़्क़ रुलेगा, फ्रिजों के अंदर खुदा का रिज़्क़ घुसेगा। अल्लाह अकबर। रोटी हाथ में पकड़ के कहेंगे रात की बासी रोटी है, उस वक्त ईमानदारी से बता तेरे मेरे घर के दस्तरखान पे रिज़्क़ कहां से आएगा? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है कौन? पांच मरतबा को उमर 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 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। घर के अंदर पता नहीं कितने दिन की पकी रोटी को तोड़ तोड़ के खा रहा है। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत उमर की थी, तेरी मेरी अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी घरवाली। इतना प्यार था सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह अकबर। मवाजा शरीफ के सामने जिसका मकान है, आप यूं करके किबले की तरफ मुंह मोड़ोगे, इतना बड़ा खिड़की का खाना खुला हुआ है। अल्लाह अकबर। ऊपर देखोगे रोशनदान से इतना सा खुला हुआ है, ये वो रोशनदान है जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आया करते थे, वही लेके आया करते थे। ये वो हुजरे की वो दरवाजा है, वो खिड़की है जहां से अम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कमली वाले का देख के इंतजार किया करती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा का दौर आ गया। अम्मा हफ्सा से कहा मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तो मस्तोसी के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मस्जिद की जगह बड़ी करने के लिए तेरा मकान चाहिए। माँ का कलेजा मुंह को आ गया।
गया कि जान ले लो दे दूंगी, जिस्म के टुकड़े दे दूंगी, लेकिन ये दरवाजा ना बंद करो। कमली वाले की मुझे याद आती है, पर्दा हटा के कब्र की ज़ियारत हो जाती है, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। मालिक कायनात को कुछ और मंजूर था। फरमाया उमर भी गैरत वाला, उमर की धी भी गैरत वाली, उमर भी मुराद रसूल है, घरवाली भी उमर की बेटी है। अल्लाह अकबर। फरमाया उमर अल्लाह अकबर, फतुहात का दरवाजा क़यामत की सुबह तक तेरे पे खुला रहेगा। उमर तेरी बेटी का दरवाजा मोहम्मद के रोजे के लिए क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा। दो शख्सियात आज भी रोज़े अनवर में मौलाना आराम फरमा रही हैं, एक अबू बकर है, एक उमर। कौन है एक अबू बकर, दूसरा कौन है उमर? मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा नाम अबू बकर है, नाम उमर है, आप बताओ कौन है? कहने लगे एक सदाकत वाला है, एक गैरत वाला है। मैंने कहा इल्म वाला क्यों नहीं सुला दिया, इल्म वाला क्यों नहीं सुला दिया, जंगजू क्यों नहीं सुला दिया, ताकत वाला क्यों नहीं सुला दिया? फरमाया सदाकत को सुला दिया और गैरत को सुला दिया। इसलिए सुलाया कि सदाकत के होते हुए झूठे को जाने की इजाजत नहीं, गैरत वाले के होते हुए बेगैरत को जाने की इजाजत कोई नहीं। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जहां भी ले जाओ, फोर शेड्यूल में ले जाओ, सलाखों के पीछे ले जाओ, अदालतों में ले जाओ, चक्कियों में ले जाओ, रब्बे काबा की कसम है जब तक अल्लाह ने जुबान दी सहाबा की गुलामी का ऐलान होता रहेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में बैठे खाना खा रहे हैं, अम्मा जान ने यूं करके देखा, आंखों में रोनी आ गई, आंखों में पानी आ गया। हज़रत उमर को देखा, सूखा डुकटा पानी के अंदर भिगोया और मुंह के अंदर डाल लिया। ओ मान से रागे रोशन रबियो, होटिंग करने वालों, बूफे करने वालों, अपने घर के अंदर ताजा खाने की आदत डालने वालों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूखा टुकड़ा, वो जौ की रोटी का, मेरे अजीजों बगैर छने आटे का टुकड़ा हज़रत उमर के मुंह में आया। अल्लाह अकबर। वो टुकड़े का कोना उमर के हलक के अंदर फंस गया। हज़रत उमर की आंखें बाहर आ गई, खांसी करने लगे, आंखों में से पानी लगा। अम्मा हफ्सा कहने लगे उमर खुदा के वास्ते अपने पे तरस खा, ए उमर ताजी रोटी खा ले। फरमाया ए नबी की घरवाली खुदा के वास्ते, ओ मेरे नबी के यारो खुदा के वास्ते उमर को एक टुकड़ा खाने दो। अगर ना शुक्री करके हलक से निकाल दिया, रब्बे अकबर की कसम है कयामत के दिन इस टुकड़े का उमर को जवाब देना अल्लाह के सामने मुश्किल हो जाएगा। उठने वाले को पता कोई नहीं, मैं सुबह किस लिए उठा, रात को सोने वाले को पता कोई नहीं, मैं बिस्तर पे क्यों लेटा, मुझे थकान किस वजह से हुई है, नमाजें पढ़ पढ़ कर, नफलिय तकाफ करके, सजदा करके, तबलीग में वक्त लगा के थका नहीं, दो नंबरी करते हुए थका। और लोगों में अमीर की बात नहीं करता, मैं लैंडलॉर्ड की बात नहीं करता, मैं बिजनेसमैन की बात नहीं करता, मैं मिल ऑनर की बात नहीं करता, मुझे तो जूती गांठने वाले पर रोना आता है। और लोगों मुझे तो फ्रूट, तो आलू प्याज बेचने वाले पे रोना आता है, मुझे तो एक पेटी फ्रूट की बेचने वाले पर रोना आता है। दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है, फिर कहता मौला करम करी। लोगों को धोखा दे करम कहां से आएगा, लोगों से फराद करे करम कहां से आएगा, दो नंबर चीज को एक नंबर बना के बेचे करम कहां से आएगा। बेमौसमी बारिशें आएंगी, खुदा के जल्जलों के झटके आएंगे, अल्लाह अकबर। कभी मौसम, कभी आंधियां आएंगी, कभी अल्लाह अकबर, कभी फिक्र फाका आएगा, कभी हुकूमतों की तरफ से जवाल आएगा। कब तलक जब तक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, अपनी हार नहीं मानेंगे, रब्बे काबा की कसम अल्लाह सवाल वाली जिंदगी को दूर नहीं करेगा। आ जाओ, आज अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो, झुक के उसे दिखा दो, झुक के उसे दिखा दो। आज अपनी सलाहियतों को, अपनी ताकतों को, आज अपने ताल्लुकात को, अपनी हुकूमत को आज उसके कदमों में डाल दो। रब्बे काबा की कसम खुदा 1400 साल पहले वाली यादों को, दौर को जिंदा करके दिखा देगा। और लोगों फिर आसमान से बारिशें बरसेंगी तेरी मेरी हिमायत में, अल्लाह के फैसले आएंगे तेरी मेरी हिमायत में। अल्लाह जिल्लत के नक्शों से इज्जत अता फरमाएगा, थोड़े में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। और मेरे वीरों, जब तक अल्लाह के आगे हार नहीं मानेंगे, खुदा से टक्कर लेते रहेंगे, हमारे अरमानों जिंदगियों का बेड़ा गर्क होता रहेगा।
अम्मा खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा माल वाली थी, इख्तियार था, मक्के के सरदारों से बड़ी अमीर थी, मदीने मक्के के सबसे बड़े ताजरों से बड़ी अमीर थी। जितना पैसा अम्मा खदीजा का बैंक बैलेंस था, अम्मा खदीजा का पैसा जितना था, रब्बे काबा की कसम उलमा कहते हैं मक्के के सरदारों का इतना पैसा नहीं था। कह लगी सोने 19 ऊंट मैंने दे दिए, हंस के दिखा दे, लेकिन नबूवत की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे। आपने फरमाया खदीजा अभी तेरे घर के अंदर माल पड़ा हुआ है। कमली वाले का फरमाया जब नमाज के लिए गया था, खदीजा जब बाहर तबलीग के ले गया था, तेरे तकिए के नीचे 40,000 दिरहम पड़े हुए थे। ऐ खदीजा इतनी दुनिया रख के क्या करेगी? 40,000 रुपए उठाया, हुजूर के कदमों में लाके जूतों में लाके फेंक दिया। कमली वाले रब्बे काबा की कसम इसे उड़ा दो, फेंक दो, फाड़ दो, गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो। आज के बाद खदीजा इन पैसों के बारे में सवाल नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर की आंखों में आंसू। सईदा खदीजा ने अपने घड़ों को, अपने मटकों को, अपने बिस्तरों को देखा। अल्लाह खदीजा ने अपना बकरियों का बाड़ा देखा, कोई नहीं। कमली वाले क्यों रो रहे हो? फरमाया खदीजा इतनी दुनिया लेके क्या करेंगे? अम्मा खदीजा तुल कुबरा ने अपने चोगे को, अपनी चादर को, अपने कमीज को, अपने कुर्ते को यह हाथ डाला। का सोने जरा आंखें खोल तो सही, कमली वाले जरा आंखें खोल तो सही। रहमत आलम सईदा खदीजा की तरफ मुतवज्जे हुए। का कमली वाले अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये शलवार, ये कुर्ता, चादर, इसके अलावा घर में कुछ नहीं। अब तो हंस के दिखा दे, अब तो हंस के दिखा दे। पूछ दो उन बेटियों से जिनके पास मोबाइल के जरिए मेरी गुफ्तगू जा रही है, 2 जोड़े गर्मी के नहीं बने, तलाक की नौबत क्यों आ गई? ये कोई बेस है, कोई बुनियाद है? अदालतों के अंदर जाके देख लो, मैं तलाक ले रही हूं, शोहर मुझे खर्चा नहीं देता। ईद का दिन आया, कमली वाले घर से नमाज के लिए निकलने लगे। अम्मा आयशा ने कहा सोने जरा तको तो सही सा डल, जरा देखो तो सही। आयशा क्या बात है? कमली वाले कोई अमीर कोई गरीब आज मदीने का ऐसा नहीं जिसके घर में चूल्हा ना जला हो। नहीं जला तो आज तेरे घर में चूल्हा नहीं जला। ईद का दिन है, अम्मा समझ के यतीम आएंगे, गरीब आएंगे, मदीने की बेवा औरतें आएंगी, मेरे आगे हाथ फैलाएंगी, कमली वाले कहाँ से दूंगी? हुजूर की आंख में आंसू आए, कमली मुबारक से साफ किया। और मैं खदीजा मैं क्या करूं, मेरे पास है ही कुछ नहीं, मेरे घर में चूल्हा कहां से जले? ऐ खदीजा सब्र की डाली पकड़ के अल्लाह को दिखा दे। उसी घर के दरवाजे से कौन? हजरत उस्मान ज़न्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। अम्मा खदीजा नहीं, अम्मा आयशा के हुजरे का पर्दा हटाया। अम्मा क्या बात है, अफसुर्दा अफसुर्दा क्यों बैठी है? का उस्मान कहाँ? कभी कमली वाले नमाज पढ़ के आएंगे, कोई सत्तू नहीं, कोई जौ नहीं, कोई खजूरें नहीं, अभी मदीने वाले आएंगे, कहां से दूंगी? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा, दिल बर्दाश्त हुए, अपने घर चले गए। अल्लाह अकबर। 9 ऊंटों पर साजो सामान, बोरे सत्तू जौ के, खजूरों के लाद के लाए, हर माँ के घर के दरवाजे के पास उतार दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ के लाए, तशरीफ लाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंडिया के अंदर चमचा चला रही हैं, जौ खजूरें सामने देखी। रहमत वाले नबी ने फरमाया आयशा ये कहां से आया? का कमली वाले वो तो घर की दीवार के पीछे उस्मान जो खड़ा रो रहा है, ये मेरे घर नहीं, 9 घरों को आबाद करके चला गया। ना नबी ने खजूर को हाथ डाला, ना आपने सुरीद खाया, ना आपने मेरे अजीजों जौ का सत्तू का हलवा बनाया, आपने वो ना खाया। आपने नबूवत वाला दामन फैलाया, या रहमाना साहिल इसाबा अलल उस्माना। ए अल्लाह जिसने तेरे नबी के घर चूल्हा जला दिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसका हिसाब ही आसान फरमा देना। अल्फिक या बिलाला वला तख्शिमु ज़िल अर्शिल जलाला। अल्लाहु अकबर। गिर गिर के ज़कात देने वालों, मस्जिद वाला कोई आ जाए, मदरसे वाला आ जाए, पहले आते जी, अब तो निसाब ही पूरा हो गया, पहले आते जी पहले। अनफिक या बिलाला, ए बिलाल खर्च कर, वला तख्शिमु ज़िल अर्शिल जलाला, उससे थोड़े की उम्मीद ना रख। अल्लाह अकबर। एक फकीर आके झोली फैला के खड़ा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं। जब फलाने घर पे जा, वहां से कुछ ना मिला, जब फलाने घर से जा, वहां से कुछ ना मिला। इधर हजरत उमर बिन आलास, अल्लाह अकबर, पीछे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। आपने फरमाया बिलाल फलाने मदीने की गली में चला जा, फलाने सरदार से जाके कुछ उधार पैसे ला और इसकी झोली
جھولی میں لا کے ڈال دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے بولے جان کی امان پاؤں کچھ عرض کروں. آپ نے فرمایا جی عمر. کہ کملی والے قرضہ اٹھا اٹھا کے کیوں دیتے ہو؟ جس چیز کا آپ کو حکم ہی نہیں ملا آپ کیوں دیتے ہو؟ اللہ اکبر. قرضہ لے لے کے دوسروں کی ضرورت پوری کیوں کرتے ہو؟ حضور کا سر جھکا, ایک آنسو نکلا. حضرت عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی باتوں کا برا نہ منائیے. عمر تو خاموش ہو کے بیٹھ جا. محمد جو تجھے اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا ہے وہ کرتا رہے. اللہ اکبر. میرا نبی تو درس دے کے گیا. اللہ اکبر. تیرے پڑوسی کے پاس عید کے کپڑے نہیں, تجھے عید کے کپڑے پہننے کی اجازت کوئی نہیں. ابو سعید خدری کے مکان کے پاس سے گزرے. اللہ اکبر. ابو سعید خدری کے گھر سے ہنڈیا کے پکنے کی خوشبو, سالن کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. حضور نے دروازہ بجایا. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا. حضور کے چہرے کو دیکھ کر ابو سعید خدری کا دل باغ ہو گیا. یا رسول اللہ آج میرے بھاگ جاؤ گے, میرے نصیبے جا گئے, آج میرے بیڑے پار ہو گئے. آج عرش بری کا مہمان میرے پاس آیا ہے, آج معراج کا دولہا میرے پاس ہے. حضور بتاؤ تو صحیح. آپ نے فرمایا کہ پکنے کی پکنے کی خوشبو اللہ اس آواز میں اتنی طاقت دے دے کہ آخری تک پہنچ جائے. دیکھو یہ اللہ سے مانگ لو. کوئی یوں کہتا سنو اور ٹھیک کر دے, کوئی کہتا ہر وقت مومن کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. زبان پر اللہ ہو, دل میں بھی اللہ آ جائے. 5 مرتبہ کہو اللہ, شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اللہ 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 اللہ. اب یہ انگلی اپنے دل پہ رکھ کے کہو اللہ 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 اللہ. اس کی مشق کیا کرو, زبان سے بھی اللہ اللہ کیا کرو, دل سے بھی اللہ اللہ کیا کرو. ساری توجہ دل کی طرف, اپنا دھیان دل کی طرف, اپنے سر کا رخ دل کی طرف, اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور کو جو گنبد خضرا پر اللہ کا نور اتر رہا ہے, نبی کے قلب اطہر پر اللہ کا نور اتر رہا ہے, اس کا ایک قطرہ میرے پیر و مرشد میرے بزرگوں کے سینوں سے ہوتا ہوا میرے دل پر گر رہا ہے. جب وہ قطرہ میرے دل پر گرتا ہے, میرا دل لذت اٹھا کے کیا کہتا ہے اللہ, کیا کہتا ہے اللہ, کیا کہتا ہے اللہ. پھر زبان تالو کے ساتھ, ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیے, آنکھیں بند کر لی, اپنا تعلق مدینہ شریف سے جوڑ لیا, اپنا تعلق آسمان والے رب کی طرف جوڑ دیا. پھر دل کی دھڑکن سے اللہ 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 اللہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت کے وقت زبان بند ہو جائے گی, لیکن اس وقت قبر کے اندر بھی دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. اس کو نقش بندی سلسلے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی اللہ اکبر. بس سنا آخری لمحات کی طرف بات جا رہی ہے. ابو سعید خدری تیرے گھر سے کھانے کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. ماں باپ قربان سونے, آپ کی آج فیوریٹ ڈش بنی ہے, پسندیدہ. آپ نے فرمایا کیا بنا؟ آپ نے ابو سعید کہنے لگے یا رسول اللہ آج بکری کا گوشت بن رہا ہے. اچھا. ابو سعید خدری ہاتھ پکڑ کے باورچی خانے میں لے گئے, ہنڈیا سے ڈھکنا ہٹایا, کھڑا کھڑا سالن میرے عزیزو, بنا بنا سالن نظر آیا, اس کی خوشبو ناک کی نتھوں تک پہنچی. آپ علیہ السلام فرمایا واہ واہ بڑا پیارا سالن ہے. اللہ اکبر. جب سالن تیار ہو گیا آپ نے فرمایا ابو سعید خدری اللہ اکبر, تجھے تیرے محلے والوں کا پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے؟ کہ الیکشن لڑنا تھا, کونسلنگ کی سیٹ پہ کھڑا ہونا تھا, ناظم بننا تھا, ایم پی ایم این اے کا الیکشن لڑنا تھا. آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تجھے تیرے محلے والوں کا پتہ ہے؟ کون کون رہتا ہے تیرے محلے میں؟ اللہ کے نبی یہ فلانے صحابی کا, یہ فلانے کا, یہ ان کا مکان ہے. جی یا رسول اللہ میرے پچھواڑے کے اندر ایک غریب عورت رہتی ہے, ساتھ والے گھر میں اللہ اکبر 4 دن پہلے باپ کا جنازہ اٹھا, ایک بیوہ عورت, 4 یتیم رہتے ہیں. کملی والے مجھے کل ہی پتہ لگا 3 دن ہو گئے اس کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا. کملی والے اللہ اکبر, نبوت کی آنکھ برسنے لگی. آپ نے فرمایا تیرا پڑوس بھوکا رہے تو بھنا ہوا گوشت کھائے گا. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہے تیرے گھر کے اندر کوئی پانی کا پیالہ؟ یہ اللہ کے رسول پانی کا پیالہ لے کے آیا, پانی کا پیالہ لے کے آیا. آپ نے سارا بھنے ہوئے سالن میں انڈیل دیا, پتلا سا شوربہ بنا دیا, تو اور پانی لا, اور پانی لا. دیگڑا پانی سے بھر گیا, بوٹیاں اس میں نظر نہ آنے لگی. آپ نے فرمایا 3-4 پیالے لے آ, 2 ہی سے سالن ڈال کے دیا. فلانے
یتیم کے گھر دیا، فلانی بیوہ کے گھر دیا، فلانے غریب کے گھر دیا، پھپھی ماسی خالہ کے گھر دیا۔ جب سب گھروں میں سالن چلا گیا، ابو سعید خدری کہتے میں نے یوں جھاڑ کے دیکھا، مجھے ہنڈیاں میں نہ سالن نظر آیا نہ بوٹی نظر آئی۔ رحمت والے نبی نے دیگڑا اٹھایا، اپنے اور میرے درمیان رکھ لیا، روٹی کا ٹکڑا ابو سعید کہتے ہیں میرے ہاتھ میں دیا اور میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کا نام لے کے سالن کے پیندے کے ساتھ لگا لگا کے کھانا شروع کر دیا۔ کہ میں نے روٹی کا لقمہ اٹھایا، میری آنکھ میں آنسو آنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری کیوں رو رہا ہے؟ عرش والا تو اس وقت خوش ہو رہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا تیری ہنڈیا سے میں کھاتا تو راضی ہوتا، تیری ہنڈیا سے تو کھاتا میں راضی ہوتا۔ رب اکبر کی قسم، تیری ہنڈیا میں سے غریب کھا گئے، یتیم کھا گئے، تیری ہنڈیا کا سالن خالی ہو گیا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ یا تو قربانی کا گوشت دینے کے لیے کنڈیاں لگائی گئی، مسئلے پوچھے گئے عیسائیوں کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں؟ علماء کرام کیوں بیان نہیں کرتے؟ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بولو بولو کتنے حصے ہوتے ہیں؟ پہلا حصہ کس کا؟ غریبوں کا۔ دوسرا کس کا؟ رشتہ داروں کا۔ تیسرا کس کا؟ او لوگو تمہیں قربانی کے جانور میں رشتہ دار کیوں بھول جاتا ہے؟ غریبوں کو دو جی، غریبوں کو دو۔ کیا مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا کہ غریبوں کا کہ رشتہ داروں کا حق نہیں ہے؟ ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، غریبوں کو دینے کی وجہ سے بہن بھوکی رہ جاتی ہے، پھپھی بھوکی رہ جاتی ہے، خالہ بھوکی رہ جاتی ہے۔ جو خدا نے حکم دے دیا، مصطفیٰ نے اس کا اعلان کر دیا، خبردار تجھے مجھے اس کے اندر مین میں نکالنے کی اجازت کوئی نہیں۔ بہت سارے ایسے گھر دیکھے پہلے دن قربانی کے جن کے گھر کے اندر سبزی پکی، پڑوسیوں نے 4 بکرے کیے، لیکن میرے عزیزو پڑوسی نے پڑوسی کے گھر گوشت نہیں بھیجا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے گھر کے باہر تو جانور بندھا ہوا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو حضور علیہ السلام سے کہہ رہی کملی والے چولا باقی رہ گیا، بتاؤ پہل کے رکھوں یا دے دوں؟ نبوت کی آنکھ میں آنسو آئے، روتے روتے ہنسنے لگ گئے۔ اے خدیجہ، اللہ اکبر۔ ماں خدیجہ دیکھ کے کہنے لگی کیا وجہ بنی؟ روتے روتے آپ ہنسنے لگ گئے۔ پر میں خدیجہ جب تو نے تن کے چولے کو ہاتھ لگایا، جبرائیل خدا کا سلام لے کے تیرے دروازے پر آ گیا۔ بھائی کے کپڑے دیکھ کر کپڑے کی دکان والے بھائی کو ترس نہیں آیا تو بتاؤ کس کو آئے گا؟ منڈی کے اندر گندم کی اناج کی آڑت کرنے والے کو بھائی کے گھر کا چولہا دیکھ کے ترس نہیں آیا تو کس کو ترس آئے گا؟ مدرسے کے طالب علموں کی تو بات ہی چھوڑ دو، جس کو اپنے گھر کے اندر جو بہنوں کو رلائے، جو اپنے گھر کے اندر ماں کو رلائے، جو اپنے گھر کے اندر باپ کو رلائے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ایک نہیں اس روئے زمین پر 100 بھی مدرسے بنائے اللہ قبول کوئی نہیں کرے گا۔ نماز پڑھنا نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، روزے رکھنا اللہ کا حکم، زکات دینا اللہ کا حکم، داڑھی رکھنا نبی کی سنت، مسواک کرنا نبی کی سنت، آنکھوں میں سرما لگانا نبی کی سنت، تہمت پہننا نبی کی سنت، ہاتھ میں لاٹھی پکڑنا نبی کی سنت، 2 لڑوؤں میں صلح کرا دینا یہ بھی تو سنت ہے۔ روتے ہوں کو ہنسا دینا، بچھڑے ہوں کو ملا دینا، اجڑے ہوں کو بسا دینا، اللہ اکبر، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا یہ بھی تو سنت ہے۔ اخباروں میں دیکھ لو لڑائی، موبائلوں میں دیکھ لو لڑائی، گھروں میں دیکھ لو لڑائی، بازاروں میں دیکھ لو لڑائی، دکانوں پہ دیکھ لو لڑائی، اللہ اکبر، جھگڑا 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 اتنی نحوست ہوتی ہے کہ خدا کی رحمتوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، مغرب عصر کے وقت سے جلسہ شروع ہے، ہر کوئی اللہ کا بندہ یہی دکھڑا سنا کے جا رہا ہے، او لوگو اللہ اکبر، بارش کا قطرہ پہاڑوں پہ گرا، پتھر موم ہو گئے۔ ملک شام کی سرزمین پر اللہ اکبر جہاں حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا، پتہ ہے میرا عزیزو حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری میں 16 افراد کھڑے تھے، ہمیں مندوب
پر لے گیا، سارا 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 پہاڑ کالا ہے، وہ ایک ٹکڑا جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا وہ ٹکڑا سفید ہے۔ ہم وہاں کھڑے رہے، وہ کہنے لگے دیکھنا 15-20 منٹ کے بعد پانی کا قطرہ گرا پٹی میں سے، 15-20 منٹ کے بعد پھر پانی کا قطرہ گرا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، دوسرے حضرات تھے، دائیں بائیں گھومنے لگے، کہنے لگے چشمہ نظر نہیں آ رہا، کوئی پہاڑوں سے لینڈ سلائڈنگ نظر نہیں آ رہی، یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہ جب بھائی نے بھائی کے گلے پہ چھرا چلایا تو پتھر بھی رونے لگ گیا تھا، اس وقت سے آج تک روزانہ پتھر کی آنکھ سے آنسو آ رہا ہے۔ ایک دوسرے کو آخری بات ایک دوسرے کو ڈھانکنا سیکھو، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا سیکھو۔ یہ مجھے بات کہاں سے ملی؟ اللہ اکبر، یہ بھی ملک شام سے ملی، یہ بھی مجھے عراق سے ملی، یہ بھی مجھے بغداد سے ملی۔ جب میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا، حضرت دیر بغدادی رحمت اللہ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ کے آیا، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سری سختی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام احمد امام محمد رحمت اللہ علیہ، حضرت سلیمان فارسی رحمت اللہ علیہ، حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن مزاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ زینب اے لوگو بھائی کے ہاتھ میں کٹ لگ جائے، قربانی کے موقع پر بھائی بوٹی کاٹے، بھائی کے ہاتھ پہ چھری لگ جائے، بہن کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اے لوگوں تم نے اس بہن کو دیکھا، میں نے حسین کی بہن زینب کو دیکھا، جس نے اونو محمد کو کٹتا دیکھا، جس نے شبیر شبتر کو کٹتا دیکھا، جس نے حسین کو کٹتا دیکھا، جس نے ابو بکر عثمان علی کو کٹتا دیکھا۔ اللہ کی قسم میں اما زینب کی قبر کے پاس تقریباً ملک شام میں 4.5 گھنٹے بیٹھ کے آیا۔ مجھے حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمان لگے، عبد الحنان پاکستان سے کراچی سے 5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے ملک شام آئے ہو، ماں کی قبر پہ حاضری کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا خدا کی قسم یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ بی بی کی پاک مٹی کی قبر کی مٹی کی زیارت کر سکے۔ یہ آنکھیں بے حیائی دیکھ کے آئی، یہ آنکھیں بے پردگی دیکھ کے آئی، یہ آنکھیں بے حیائی دیکھ کے آئی۔ اللہ کی قسم پیر جی آپ کا حکم ہے تو میں جا کے سلام کر لیتا ہوں، اگر آپ کا مشورہ تو میں قبول نہیں کرتا۔ کہنے لگے وجہ تو بتا۔ میں نے کہا پتہ ہے میری پیٹھ کے پیچھے یہ پاک عورت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائی نے نیزے کی چینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے۔ وہ دیوں کا پردہ بچاتے بچاتے نیزے کی نوکوں پہ قرآن سنا کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، ہم نے قرآن بھی اجاڑ کے رکھ دیا، پردہ بھی اجاڑ کے رکھ دیا۔ مدرسہ تجوید القرآن میں آنے والوں، آج آپ کی بیٹی، آج آپ کا بیٹا پوچھے بابا، بیٹی پوچھے میں برقع اتار دوں، کہ میرے سے نہ پوچھ، محمد کے عمر سے پوچھ۔ اللہ، آج آپ کی میری بہن کہے، آج آپ کی میری بیٹی کہے شادی حال میں، بھائی کی مہندی میں، بھائی کی شادی میں، یونیورسٹی کالج میں، بابا مجھے پردہ اتارنے کی، برقع اتارنے کی اجازت دے دے، پردہ میں نے دیا تو اجازت دے دے۔ اگر محمد کے عمر کی برکت سے ملا تو تجھے اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر اجازت لے لی ہے تو مصطفیٰ سے اجازت لے، محمد کی عمر سے اجازت لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، عمر کی غیرت نے محمد کی زینب کو پردہ اللہ اکبر کرا دیا، لیکن تیری میری غیرت نے اپنے ہی گھر سے پردہ اجاڑ کے رکھ دیا۔ راجہ صاحب رہتے ہو، ملک صاحب رہتے ہو، بٹ صاحب رہتے ہو، کشمیری صاحب رہتے ہو، جب جوان بیٹی سر ننگا کر کے سامنے آ جائے اس وقت عزت کہاں چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر باپ بیٹھا، بھائی بیٹھے، بہنیں بیٹھی ہیں، سارے بیٹھے، بیٹی کے موبائل کی گھنٹی بجی، بیٹی نے یوں نمبر دے کر یوں موبائل الٹا کر دیا، سمجھ لو غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ ٹیلی فون پہ گھنٹی بجے، بیٹی اٹھ کے کہتی ابھی میں 1 منٹ کے اندر آئی، سمجھ لو آج محفل سے اٹھ کے گئی، گھر سے نکل کے جائے گی۔ جو وقت
ہوٹلوں میں تم دے رہے ہو، یہ وقت گھروں کے اندر دینا چاہیے تھا۔ جو وقت میرے عزیزو راتوں کو 2-2 3-3 بجے تک بار دھلوں پہ دے رہے ہو، یہ وقت اپنے بچوں میں دینا چاہیے تھا۔ پوچھو ان علماء اکرام سے، رات کو باپ پیشاب کے بہانے اٹھ کے دیکھا کرتے تھے کیا کر رہا ہے۔ کبھی کسی گھر کے اندر ٹی وی کرتا، پورا محلہ جمع کرتا، باپ اس گھر سے مارتا ہوا لے کے آتا تھا۔ لیکن اس وقت باپ ننگا ہو کے پڑا ہے، بیٹی کی غیرت کا کیا کرنا۔ بہو بہو نہ رہی، دھی دھی نہ رہی، بہن بہن نہ رہی۔ جس گھر کو تم نے کروڑوں روپے دے کے خریدا، ایمانداری سے بتاؤ گھر کی حالت دیکھ کے اس گھر میں جانے کو دل کرتا ہے؟ جس گھر کے اندر اولاد تو تڑاک سے بات کرنے لگ جائے اور ماں سے کہے اماں جان ابا تو ہر وقت بولتا رہتا ہے، پھر اس وقت نعمتوں کی دعا نہ کر، خدا سے موت کی دعا کر، عزت کے ساتھ مر جا، ورنہ اولاد کو جس جگہ لا کے کھڑا کر دیا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ او میل سیرے کے غیور مسلمانوں، آج اپنے گھر چلے جانا۔ کوئی 2 بیٹوں کا باپ ہے، کوئی 3 بیٹوں کا باپ ہے، کوئی 4 بیٹوں کا باپ ہے، آج اپنے گھر چلے جانا۔ میرے سے نہیں، مدرسے کے طالب علم سے نہیں، اپنے بیٹے سے جنازے والی دعا یاد پوچھ لینا کہ بیٹا میں تیرے سے 1 2 نہیں سنتا، میں تیرے سے 4 کا 5 کا پہاڑا نہیں سنتا، میں انگریزی کی پوئم نہیں سنتا، میں حساب نہیں تیرے سے سنتا۔ او میرے بچے جنازے والی دعا سنا۔ اگر تیرا بیٹا جنازے والی دعا سنا دے تو بے فکر ہو کے سو جا، اگر تیرا بیٹا ہنس کے دکھا دے تو سمجھ لے جینا تو مشکل ہی مشکل، مرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی اس امت میں وقت آنا تھا، اللہ اکبر، باپ کے جنازے میں بیٹا ڈھونٹوں کو جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ آج اولاد پوچھتی ہے ہمارے باپ نے کیا دیا؟ باپ کو تو بھی پوچھنا چاہیے میرے بچوں نے مجھے کیا دیا ہے، کہاں سے میں حوصلہ یہ لے کے آؤں، ہو تو بتاؤ۔ 3 ہستیوں کی بات کہہ کے دعا کر کی طرف آتے ہیں۔ کون؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ جنید بغدادی، سری سختی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو بھانجے ہیں، دونوں اللہ اکبر جنت کی ڈولی میں سو رہے ہیں، اوپر پہاڑی پہ چڑھ جائے، بہت بڑا مزار ہے۔ حضرت معروف کرخی ان دونوں کے پیر آرام فرما رہے ہیں۔ کس دور کے اندر؟ جس دور کے اندر بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے شراب سے توبہ کی۔ اللہ اکبر، 2 عورتیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے پاس آئی، 2 بیوی آئی، اللہ ان کی عزت پہ قربان ہو جاؤ، مولا مولا ان کے صدقے سے ہمارے عذاب قبر ہٹا دے، دنیا کی اللہ سختیاں ہٹا دے۔ 2 عورتیں آئی، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کونے میں آ کے کھڑی ہو گئی، پہلی بولی مولوی جی آپ سے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، ہمارا بھائی ابھی ابھی گناہوں سے پاک زندگی گزار رہا ہے، ہم اس پہ پیسے کا، نوکری کا، روٹی کا بوجھ نہیں ڈالتی، اے اللہ والے ہم دونوں بہنیں ہیں، ہمارا بھائی ہے وہ سوت لے کے آتا ہے، دھاگا لے کے آتا ہے، کپاس لے کے آتا ہے، ہم چرخہ چلا کے سوت کاٹتی ہیں، دن کے اجالے میں آسانی ہوتی ہے، شام کو ہمارے گھر کے چراغ میں تیل نہیں ہوتا، ہم اپنا چرخہ لے کے اوپر چھت پہ چلی جاتی ہیں، ساتھ والا پڑوسی ہے یہ امیر ہے، اس کے گھر میں 4 چراغ جلتے ہیں، اے اللہ والے اس کے چراغ کی روشنی ہماری چھت پہ پڑتی ہے، اس میں چرخہ چلاتی ہیں، ہم تیرے سے مسئلہ پوچھنے آئی، پڑوسی کی روشنی میں جو چرخہ چلتا ہے اس پر آنے والی آمدنی بتا ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے؟ روز کا ہے، تکے کھائے، ہزار آدمیوں کی بیٹی کی شادی پہ دعوت ہے، کبھی باپ سے پوچھو تو صحیح ادھار کی روٹی پکائی یا حلال کی پکائی؟ قرضے بیک سے لے کر شادیاں ہو رہی ہیں، برادری کے اندر ناک کٹ جائے گی، آج نہیں کٹے گی قیامت کے دن کٹے گی، خدا پاک کی قسم ایسی ناک کٹے گی آنسو خون صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دھیو مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے؟ دونوں آپس میں گلے لگ گئی، جب پھر ڈال کے رونے لگی، کہنے لگی ہمارے بھائی کو برا نہ کہنا،
ابھی ابھی اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کی ہے کہ بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے ہمارا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے. یہ کون جناب بشر ہے؟ بغداد کے روڈ پر نشے کی بوتل ہاتھ میں لے کے لیٹا ہوا ہے, نشے کے دودھ کے اندر الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. پتہ لگا جنید بغدادی کو, یہ اپنے پیر کے پاس چلے گئے, حضرت معروف کرخی کے پاس چلے گئے. حضرت کا کیا ہوا؟ کہ وہ ایک اللہ کا بندہ, اس کا عیب مخلوق پہ ظاہر ہو رہا ہے, دنیا تھو تھو کر کے جا رہی ہے, مذاق اڑا کے جا رہی ہے, جیسا بھی ہے تو اللہ کا بندہ, بتا میں کیا کروں؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگا کون ہے؟ کہ اللہ اکبر بشر حافی ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سوٹا منگوا لیا, جنہیں سمجھے سوٹوں سے مارے گا. حضرت سری سختی کہنے لگے رحمو فرمایا جلدی کر پانی کا لوٹا بھر لے. لاٹھی لے کر پانی کا لوٹا لے کے حضرت جنید بغدادی سری سختی رحمت اللہ علیہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. اللہ نہیں مارا, یوں نہیں کہا لوگو منہ کالا کرو, یوں نہیں کہا لوگو اس کو جوتوں کا ہار پہناؤ, بلکہ میرے عزیزوں اپنا لٹ جنید بغدادی کے ہاتھ میں دیا اور پھر پانی کا برتن لے کر حضرت بشر حافی کا چہرہ دھو دیا. جہاں شراب لگی تھی وہ کپڑا دھو دیا, جہاں گری تھی وہ جگہ دھو دی, جو بوتل تھی دور پھینک دی, اور چپکے سے میرے عزیزوں اپنی چادر ڈال کے آ گئے. اللہ اکبر. جب چلتے چلتے اپنے گھر کے قریب پہنچے, پیچھے مڑ کے دیکھا بشر حافی حضرت معروف کرخی کی چادر لے کے لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس خدا کے بندے کی آنکھ میں آنسو آیا, اس نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, جو تیرے اختیار میں ہے تو کر دے. اللہ پانی سے میں نے اس کا ظاہر دھو دیا, رحمت کے چھینٹے سے اس کا اندر دھو دے. یہ کہہ کے میرے عزیزوں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ گھر آ گئے. جنید بغدادی کہتے ہیں سارا دن گزر گیا, میرے پیر نے کچھ نہ کھایا, پانی نہ پیا, نماز پڑھتا ہے سجدے میں روتا ہے, قیام کرتا ہے سجدے میں روتا ہے. رات کا وقت ہوا, میرا پیر مصلی بچھا کے بیٹھ گیا مصلی پر. اللہ اکبر. یا اللہ تیرے ایک گناہگار بندے کی سفارش لے کے آیا, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. کہتے کہتے وہی مصلی پہ سو گئے. خواب میں اللہ کی زیارت ہو گئی, اللہ کا دیدار ہو گیا. فرمایا جا معروف کرخی تیری دعا آسمانوں کو چیرتی میرے پاس پہنچ گئی, تو نے میرے بندے کا چہرہ دھویا, میرے رحمت والے پانی سے دل دھو دیا. آپ کی آنکھ کھلی, آپ فوراً حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی جگہ پہ گئے. چوک میں دیکھا کوئی نہیں, گھر میں دیکھا کوئی نہیں. اتنے میں اذان کی آواز آئی, آپ سیدھے مسجد میں گئے, دیکھا پہلی صف کے اندر بشر حافی اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. حضرت معروف کرخی کی چیخیں نکل گئی, کہنے لگے اے بشر حافی یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں میری طرف دیکھا کوئی نہیں, قبلے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا او معروف کرخی میرے سے کیا پوچھتا ہے, ابھی میں تو خواب میں اللہ سے پوچھ کے آ رہا. کلمہ ہم نے اس پیارے نبی کا پڑھا جو لوگوں کے عیبوں پر رحمت والی چادر ڈھانکنے کے لیے آیا. اے لوگوں بہنوں کے گلے کرتے تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ بھائیوں کے گلے کرتے دوستوں میں بیٹھ کر بھائی کی عزت اچھالتے ہوئے, بھائی کی بیٹی کی عزت اچھالتے ہوئے بیوی کے گلے. یاد رکھنا جب بیوی کی باتیں ہوٹلوں پر کرنی شروع ہو جائیں گی, ٹیلی فون پر یاروں سے شیئر کرنے لگ جاؤ گے, وہ گھر بنا نہیں کرتے, وہ گھر اجڑا کرتے ہیں. جب آپس کا اختلاف مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے شیئر کرو گے تو رب کعبہ کی قسم عزت بھی بچ جائے گی, تیرا میرا گھر بھی بچ جائے گا. یہ ساری باتیں فقیر عبدالحنان کو کہاں سے ملی؟ خدا کے قرآن کے قدموں سے ملی. آ جاؤ قرآن والی چوکٹ پہ آ جاؤ. جن بچوں نے تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا, جنہوں نے حافظ بن کے دکھایا, انہیں اللہ اکبر. اور میرے بچوں میں تمہارے سے عرض کروں گا, تمہارے باپ سے جو اس وقت یہاں موجود ہے, تمہارے بھائی سے میں عرض کروں گا, خبردار اس پگڑی کی قدر کرنا, خبردار اس پگڑی کو استعمال نہ کرنا, بلکہ گھر والوں کو اللہ اکبر کہہ دینا. جب مروں تو کفل کے اندر رکھ دینا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا یہ چٹا رومال کیوں لے کے آیا ہے؟ کوئی تیرے پر وزارت کا تاج سجا تھا, کوئی تیرے پر صدارت کا تاج سجا تھا. کہے گا نا اللہ میرے پر قرآن کی سرداری کا تاج سجا تھا, میں نے قرآن پڑھ کے یاد کر کے سنا دیا, میں قرآن کا حافظ بنا. مدرسہ تحفیظ القرآن میں وہ اللہ محمد امجد صاحب پتہ نہیں کہا کس کے آگے اللہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا, ہمارے لیے لے کے آتا. وہ اللہ فخر صاحب موجود تھے, وہ اللہ سعید صاحب موجود تھے, علاقے کے پورے اکابر موجود تھے. ایک فقیر عبدالحنان آیا, اس پگڑی کو 2 بل دے کے چلا گیا اور کہہ کے چلا گیا
اس پگڑی کا خیال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، قیامت کے دن کھوٹے عملوں میں یہ پگڑی تیرے میرے کام آ جائے گی۔ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، کس کی گلی؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی گلی۔ دوسری منزل میں بالکونی میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے اللہ 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 کر رہا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں نہیں سے یوں کر کے آنسو نکلا اور وہ آنسو داڑھی کو کراس کرتا ہوا بالکونی سے نیچے آیا۔ ایک محلے دار جا رہا تھا، اللہ اکبر، وہ آنسو اس کی پگڑی کے اوپر جا کے گرا۔ اس نے یوں گھور کے دیکھا، انہوں نے کہا کون ہے؟ بدتمیز آدمی، پتہ نہیں کیسا گندا سندہ پانی ہے، یہ پگڑی پہن کے میں نے نماز پڑھنی تھی، تہجد پڑھنی تھی، تو نے میری پگڑی کو ناپاک کر دیا۔ حسن بصری نے یوں کر کے منہ جھانک کے دیکھا، فرمایا نا اس آنسو کو، اس پانی کو گندا نہ کہے، یہ تو اللہ کے ڈر سے میری آنکھ سے نکل آیا۔ اس نے کہا کون ہے؟ کہا میرا نام حسن بصری ہے۔ اللہ والا بھی قدردان تھا، فوراً پگڑی اتار کر چومنے لگ گیا، اسے اپنے سینے سے لگا کے اپنے گھر چلا گیا اور اپنی گھر والی کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنے قریبوں کو بلایا کہ اس چادر کو اچھی طرح پہچان لو، یا رکھ کے جا رہا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میری موت آ گئی، غسل دینے کے بعد مجھے اس پگڑی میں کفن دے دینا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا بوڑھے کیا لے کے آیا؟ کہوں گا اللہ میں اپنے گھر کی گلی میں سے گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ حسن بصری تجھے اللہ اللہ کر کے، اللہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، میری پگڑی پہ گرا، یا اللہ میں کچھ عمل نہیں لے کے آیا، خشیت والا آنسو تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ اور میرے چاند کبھی کبھی سجدے میں روکے دکھا دیا کر، کبھی زمین کے اتنے سے حصے کو آنسوؤں سے تر کر دیا کر، قیامت کے دن یار گواہی نہیں دے گا، باپ گواہی نہیں دے گا، یا زمین کا ٹکڑا تیرے حق میں گواہی دے گا، یا اللہ یہ مال کے لیے نہیں رویا، اولاد کے لیے رویا، اللہ تیری محبت کے لیے رویا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلتا، اتنی بڑی چادر کندھے پر ہوتی، آپ چادر سے آنسو صاف نہ کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں سے آنسو لیتے، یوں ملتے، یوں سارے پر مل لیتے۔ لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ کپڑے کے ہوتے ہوئے پورے جسم پر آنسو کیوں ملتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے روزے کی طرف منہ موڑ لیا۔ اس گنبد خضرا والے سے میں نے سنا ابو ہریرہ جسم کے جس حصے پر اللہ کی محبت کا آنسو لگ جائے گا اس حصے پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ کبھی تو خواب دیکھ لو جس میں خدا کا دیدار ہو جائے، خدا کے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ اب تو لوگ روتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی دعا بتلاؤ، ماں باپ خواب میں نہیں آتے۔ کیسے ماں باپ خواب میں آئے؟ رو رو کے جن کے جنازے گھر سے اٹھے وہ تیرے خواب میں آئیں گے؟ جن کو روٹی کے ٹکڑے پہ جھڑکی دیتا تھا، کپڑوں کے اوپر سالن کا قطرہ گر جاتا، بیوی سمیت کھڑا ہو کے لان تان کیا کرتا تھا، روتے ہوئے وہ تیرے گھر سے جنازے اٹھ گئے، وہ تیرے خواب میں کیسے آئیں گے؟ جو تیرے گھر میں مرنے کی دعائیں کر کے چلے گئے وہ تیرے خواب میں کیسے آئیں گے؟ توبہ کر ویرا، توبہ کر ویرا، توبہ کر ویرا، آج اس کی رحمت والا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، آج رحمت والا دریا جوش کے ساتھ برستا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ عقل سے زیادہ، عبادت سے زیادہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ آج سارا مجمع بولے، دلوں کے زور سے بولے اللہ اکبر، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی رحمت والی چادر کو ہاتھ میں لے کے آج سارا مجمع 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اور لوگوں 2 ویکینسیاں دے کے جا رہا ہوں، 2 محکموں کی نوکریاں دے کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا دنیا میں اس محکمے میں عزت ہے کہ نہیں، لیکن مجھے پتا ہے آخرت میں بڑی عزت ہے۔ 2 نوکریاں دے کے جا رہا ہوں، یہ نوکری تیری امی کے لیے، یہ نوکری تیرے ابو کے لیے، یہ نوکری تیرے پیر کے لیے، یہ نوکری تیرے استاد کے لیے، یہ نوکری تیرے یار کے لیے، یہ نوکری تیرے مرید کے لیے، یہ نوکری تیرے شاگرد کے لیے، یہ نوکری مدرسے والوں کے لیے، یہ خطیبوں کے لیے، واعظوں کے لیے، پیروں کے لیے، غوث کتب ابدالوں کے لیے۔ 2 سیٹیں 2 نوکریاں دے کے جا رہا ہوں۔ آج وعدہ کرو پہلی نوکری محکمے میں بھرتی ہو جاؤ، ہمیشہ موت تک ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے کہ انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔
दूसरी नौकरी साहबा की गुलामी, दिफा करना जहां भी हो सके, काल कोठड़ी में भी दिफा करना, और लोगों जहां भी हो सके दिफा करना। अल्लाह अकबर, जहां हो सके सहाबा का दिफा करना, सहाबा की गुलामी करना, सिद्दीक की सदाकत का, उमर की अदालत का, उस्मान की सखावत का, अली की शुजाअत का, हजरत मुआविया की सियासत का, सारे सहाबा के तकब्बुर का, उनके फिक्र का, उनकी अफ्कार का, उनकी गुफ्तार का, उनके तकवे का, उनके परहेजगारी का, उनकी इज्जत का, खुदा से ताल्लुक का, मुस्तफा से ताल्लुक का, माँ आयशा का, माँ खदीजा का, माँ हफ्सा का, माँ जवेरिया का, माँ उम्मे सलमा का, माँ ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुदैमा का, माँ उम्मे सलमा का, माँ जवेरिया का, माँ हजरत सौदा का, हजरत सफिया का, हजरत हफ्सा का, सारी 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 माओ का अदब करना, इनकी चादर पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर, माँ फातिमा का, माँ ज़ैनब का, माँ रुकैया का, माँ उम्मे कुलसूम का, इनका दिफा भी करना, इनकी वकालत भी करना। रब्बे काबा की कसम, ओ दुनिया रोती हुई कब्र में जाएगी, इन माँ की वकालत करने वाला कब्र के अंदर भी हंसता जाएगा और कब्र के अंदर से हंसता हुआ उठाता जाएगा। है खत्म नबूवत का काम तबलीग की सूरत में मिला है, मरते दम तक करेंगे और करते करते इंशाअल्लाह इस काम को मौत के घाट उतरेंगे। मैं भी तैयार हूं। बात चिल्ले 4 महीने की नहीं, बात सारी जिंदगी की है। अपनी सलाहियतों को, अपने माल को, अपनी औलाद को, अपनी कुर्बानियों को और अपने आप को जरिए के तौर पे कौन कबूल करवाएगा। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी खैर के काम को करेंगे। चिल्ले 4 महीने भी लगाएंगे, मुल्कों के अंदर भी जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, हाथ नीचे। फकीर तुम्हारे पास पहली मर्तबा आया है, पहली मर्तबा एक तुम्हारे से मन्नत मुराद मांगता है। कल से इतवार से अल्लाह के रास्ते में एक से रोजे की जमात दे दो। जाना ना जाना मुकद्दरों का, खड़े होके दिखा दो कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, कल मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा। कौन पहल करता है? उठ के खड़े होके, बैठना कोई नहीं, माशाअल्लाह उठ के खड़े होके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माशाअल्लाह, और 1 2 16 माशाअल्लाह, 17 18 माशाअल्लाह, 19 माशाअल्लाह। रह गए एक आदमी भाई, एक आदमी। हमारे पंजाब से मुफ्ती साहब आए हुए हैं, मुफ्ती साहब वफा से, वफा के अंदर 20 दिन की तश्कील है, पूरी जमात लेके आए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जमात आपके मानसेरा की मुझे तामिला मंडी में मिली, मुझे तो भूल थी, लेकिन ये खुसूसी मिलने के लिए आए। उग्गी से मुरीदीन हजरात इस जलसे में आए, पता नहीं कहां कहां से आए। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए, हमारी सलाहियतों को अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमें पूरे आलम के हिदायत के लिए, सारी इंसानियत के लिए, खैर खाई के लिए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधी के अकेबे के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधी के अकेबे के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को दिल चाहता है। और सितारों से ये चाहता
پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر کہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 5 منٹ بیٹھے۔ شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لعل و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لعل و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔
یہ جو اعزاز تھا ان حفاظ کرام کا تھا. اب جنہوں نے ان کی معاونت کی ان کے والدین ان کے لیے کیا ہے اس شعر کے اندر سماعت فرمائیے حفاظ کرام کے. ابو امی کو خدا وہ تاج پہنائے گا. ابو امی کو خدا وہ تاج پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو پھرنے لگ جائے گا. ابو امی کو خدا وہ تاج پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو پھرنے لگ جائے گا. فرق بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ. فرق بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ. حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. شکریہ اے حافظ اس کا رہو کرتے ادا. حفظ قرآن کے